نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، یہ 5 آیات پر مشتمل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، حضرت امی تھے۔ امی کہتے ہیں اس کو، ماں کو کہتے ہیں۔ امی ماں سے نسبت رکھنے والا، کہ ماں کے پیٹ سے جیسے نکلا ہے ویسا ہی ہے، اس نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے امی ہونا عیب ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی ہونا یہ حضرت کا معجزہ ہے، کہ جس نے لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا اور پوری دنیا کا وہ معلم ہو گیا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قلم، کہ اللہ نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا، اور یہ قلم علم کی محفوظیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے بات عرض کی کہ حضرت بات یاد نہیں رہتی، آپ سے سنتا ہوں، کچھ باتیں ذہن میں رہتی ہیں، کچھ باتیں ذہن میں نہیں رہتی، تو اس کا کوئی علاج فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کام لیا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جوامع الکلم بنایا، کلمات مختصر، معنی کا سمندر۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک اشارہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کام لیا کر، یعنی اس کو لکھا کر، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لکھنا کس ہاتھ سے ہے؟ دائیں ہاتھ سے ہے۔ تو حضرت نے ایک جملے کے اندر کتنی ہی باتیں اس کے اندر واضح فرما دی کہ اللہ نے آپ کو جامع کلمات عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ لکھنے کا کام دائیں ہاتھ سے، اور آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ بچے جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، والدین کی، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی عادت کو فوراً درست کریں تاکہ یہ عادت بگڑنے نہ پائے۔ تو یہ قلم یہ لکھنے کے لیے، اور اس کے مقصد کیا ہے کہ وہ چیز جو لکھی جا رہی ہے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ تو ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ دیوانے ہیں، فرمایا کہ نہیں، وہ جو لوح محفوظ پہ لکھنے والا قلم ہے اس کی شہادت ہے کہ حضرت دیوانے نہیں، کہ حضرت کی عظمت۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج تک جو قلم لکھنے والے ہیں، لکھ چکے ہیں، وہ قلم اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ حضرت دیوانے نہیں، کہ وہ کیسے، کہ دنیا کے اندر جتنی عقل کی باتیں، حکمت کی باتیں لکھی گئیں نبی علیہ السلام کی گفتگو اور حضرت کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں، وہ سب کم درجے کی۔ جب حضرت کے مقابلے میں کم درجے کی ہیں تو عظمت کا اظہار کس کا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ فرمایا کہ اب تک کی تمام تحریریں اس بات کی شاہد ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن اخلاق کے مالک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عظمتوں کے مالک ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی دیوانگی کی نفی ہو رہی ہے۔